پہلے غسل سے متعلق چند مسائل سن لیجیے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض غسل کا ہے منہ بھر کر کلی کرنا، غرغرہ کرنا، منہ میں اچھے طریقے کے ساتھ پانی کو گھمانا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، حلق تک پانی پہنچانا۔ اگر روزہ ہو تو مبالغے سے بچنا چاہیے۔ اچھے طریقے کے ساتھ داڑھ کی جڑوں میں، دانتوں کی جڑوں میں پانی کو پہنچانا، یہ فرض ہے غسل میں۔ اگر دانتوں کے درمیان کوئی گوشت کے ریشے وغیرہ پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں چھڑانے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے گوشت وغیرہ کھایا، اس کے ریشے دانتوں میں ہیں، پان کھانے والے حضرات چھالیاں وغیرہ دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ اب صرف جو ہے نا وہ کلی کر رہے ہیں، عام طریقے پر یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو چھڑائیں گے جو چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر پانی استعمال کر کے اچھے طریقے کے ساتھ دانتوں میں، داڑھ کی جڑوں میں، ان کے درمیان پانی کو پہنچائیں گے۔ یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں ہڈی تک پانی چڑھانا۔ یہ جو نرم ہڈی ہے اس تک پانی چڑھانا یہ فرض ہے۔ روزے کی حالت میں مبالغے سے اس میں بھی بچنا چاہیے۔ پہلے سانس کھینچ لیا جائے اور پھر چلو بھر کر پانی کو ناک میں داخل کیا جائے تو روزے میں حفاظت رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناک میں پانی کو چڑھایا جائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کیا جائے، تاکہ اگر ناک میں جو مادہ ناک کا جمع ہوا ہوتا ہے اس کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ناک میں پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ یہ بھی فرض ہے۔ تو غسل کا پہلا فرض ہے منہ بھر کر کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں ہڈی تک پانی چڑھانا۔ غسل کا تیسرا فرض ہے پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ جس پانی سے غسل کیا جائے، اب تو بہت سہولت ہو گئی ہے کہ ہم گھروں میں باتھ روم میں شاور لگا ہوتا ہے اور شاور کے نیچے کھڑے ہو کر نہا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں شاور موجود نہیں ہے اور آپ پانی بالٹی میں گرم کر کے ٹب میں ڈال رہے ہیں، بالٹی میں ڈال رہے ہیں اور مگ کے ذریعے پانی نکال کر نہا رہے ہیں، تب اس مسئلے کا سمجھنا ضروری ہے کہ اگر بغیر دھلا ہاتھ آپ کا اس پانی کو لگ گیا جو پانی غسل کے لیے یا وضو کے لیے آپ نے رکھا ہے تو وہ سارا پانی استعمال شدہ ہو جائے گا، اسے مائع مستعمل کہیں گے، اور اس پانی سے نہ پھر وضو جائز ہے نہ غسل جائز ہے۔ اگر بالفرض مگ وغیرہ بالٹی میں ڈوب گیا اور آپ نے اسے نکالنا ہے تو اپنا ہاتھ بازو پہلے کہیں اور دھوئیں اور اس کے بعد دھلا ہوا ہاتھ ڈال کر مگ نکالیں۔ بغیر دھلا جسم آپ نے اگر اس میں ڈالا، اس صورت میں وہ سارا پانی استعمال شدہ ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ پانی کتنا گرم ہوا تو ایسے انگلی ڈال کر، انگلی کا کنارہ ڈال کے بھی اگر چھوا پانی کو چیک کرنے کے لیے کہ کتنا گرم ہے تب بھی وہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا اگر آپ نے ہاتھ پہلے سے دھویا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے مائع مستعمل کام کا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ وہ پانی اس میں ہاتھ ڈالنا پڑ گیا یا ہاتھ غلطی سے چلا گیا، مگ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، کوئی اور جگہ ہاتھ دھونے کی نہیں تھی، اس صورت میں 2 صورتیں ہیں اس پانی کو استعمال کے قابل بنانے کی۔ نمبر 1 یہ کہ اس پانی میں مزید پانی ڈالیں یہاں تک کہ پانی اس برتن کے کناروں سے بہنے لگے، اب یہ پانی پھر استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر برتن بڑا ہے اور اس میں پانی کم تھا تو اس صورت میں جتنا پانی اس میں موجود ہے اس پانی سے زیادہ مقدار میں پانی اس میں ڈالیں، اب وہ پانی سارا استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ بصورت دیگر اس پانی سے نہ وضو جائز ہے نہ غسل جائز ہے۔ غسل کے لیے 3 فرائض بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور غسل کا طریقہ سن لیجیے۔ سب سے پہلے جسم پر جو نجاست لگی ہے اسے دور کیا جائے، استنجا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ کلی کی جائے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ عمل علیحدہ سے بھی اہتمام سے ہو سکتا ہے اور وضو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ غسل کرتے ہوئے پہلے وضو کرنا بھی چونکہ سنت ہے اس لیے وضو کیا جائے اور وضو میں یہ اہتمام کیا جائے۔
اس کو علیحدہ سے بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ چونکہ عادتاً وضو میں ہم ناک میں پانی ڈالنے کا یا کلی کرنے کا ایسا اہتمام نہیں کرتے جیسا کہ غسل میں درکار ہوتا ہے، اس لیے اسے علیحدہ سے بطور اہتمام کے ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد پھر سر دھویا جائے، سر دھونے کے بعد پھر دائیں کاندھے پر پانی بہایا جائے، بائیں کاندھے پر پانی بہایا جائے، پھر جسم کے جس حصے پر شبہ ہے وہاں پانی بہایا جائے۔ اس میں ایک دو احتیاطیں ہیں جن کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر بیٹھ کر غسل کیا جائے اس صورت میں جو آپ کے جوڑ ہیں، جیسے آپ بیٹھیں گے تو گھٹنوں کے نیچے کا حصہ اس پر پانی نہیں پہنچے گا، وہ کھڑے ہو کر ہی آپ پانی پہنچا سکیں گے۔ ایسے ہی بغلوں کے نیچے پانی آپ نے پہنچانا ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کان کے اندر کا جو حصہ ہے اس میں بھی پانی پہنچانے کے لیے آپ ہاتھ سے پانی ڈال کر اور پھر انگلی گھمائیں گے، انگلی پھیریں گے تو پانی پہنچے گا۔ کان کا بالکل نچلا حصہ، کان کی لو، اگر اوپر آپ شاور کے نیچے کھڑے رہیں کافی دیر بھی تو یہ حصہ گیلا نہیں ہوتا، اس لیے اسے ہاتھ کے ذریعے پانی پہنچا کر گیلا کرنا ضروری ہے اطمینان کے لیے۔ ایسے ہی ناف کی جگہ پانی ہاتھ سے پہنچا کر انگلی پھیریے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ پانی صحیح پہنچ گیا۔ یہ غسل سے متعلق ضروری باتیں تھیں۔ غسل جب کر لیتے ہیں تو اگر جگہ اونچی ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، ورنہ آخر میں پاؤں دھو لیجیے، پاؤں پر پانی بہا لیجیے، اور اس کے بعد یہ آپ کا جو پاکی حاصل کرنے کا عمل ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اس غسل سے بغیر مزید وضو کیے بھی نماز پڑھنا چاہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں تو وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔